أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتلایا کہ میرا نبی سب سے زیادہ با اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ نہایت ہی بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی بہتر ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں۔ تعلقات میں اگر بہتری پیدا کرنی ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے، خوش دلی کا مظاہرہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اخلاق فاضلہ یا اخلاق حسنہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کا حال یہ تھا اخلاق کے سلسلے میں کہ آپ کو کسی سے تکلیف پہنچتی تھی، کوئی آپ کو سخت اور سست کہتا تھا، کوئی آپ کو برا و بھلا کہتا تھا، تو آپ اس کو ہنسی اور خوشی ٹال دیا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہم کو نبی کی اتباع کرنے، نبی کی پیروی کرنے، نبی کی اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم عبادتوں کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ نہیں، زندگی کے تمام مسائل میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے اسوہ کو اپنانا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ لہذا اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو اپنانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، پوچھا کہ اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ تو صدیقہ کائنات نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا اخلاق قرآن تھا، کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کے عملی نمونہ تھے، عملی تفسیر تھے، آپ نے عمل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کر دی۔ یعنی قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم ہوا ہے اس کو آپ بجا لائے، اور جن چیزوں سے قرآن مجید نے روک دیا ہے اس سے آپ رک گئے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ اخلاق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، لوگوں سے ملاقات کرنے اور زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو اچھا سلوک، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔
اگر کوئی شخص ہمیں اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو برائی کو برائی سے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کو اچھائی سے مٹانا چاہیے، بھلائی سے مٹانا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کو بھلائی سے مٹائیے۔ اگر اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے عمدہ اخلاق و برتاؤ کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا۔ اور اخلاق کی علامت بھی علماء نے یہ بتلائی ہے کہ عمدہ اخلاق اس کا ہوتا ہے جس سے لوگ کثرت کے ساتھ مصافحہ کرنے لگے، جس سے لوگ کثرت سے ملاقات کریں، اور ایسے لوگوں کے دشمن کم ہو جاتے ہیں، دوست زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا بھی تو بہت جلدی حل ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ سارے لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں، مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں، چٹکیوں میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مسائل حل ہوتے رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ بن جائے گی، ہم سے لوگ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم بد اخلاق ہو گئے، اگر ہم برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے گھن محسوس کرنے لگتے ہیں، لوگ ہم کو برا تصور کرتے ہیں، لوگ دشمن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں بد اخلاقی کے لیے نہیں آیا ہوں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اور خوش دلی سے ملاقات کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، جن سے آپ نے ملاقات کی وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے، وہ آپ کے دوست ہو گئے، اور آپ کے ہمیشہ ہر وقت آپ کی تعریف کرنے والے ہو گئے۔ دوستوں نے تعریف کی ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے بھی تعریف کی ہے، آپ کے اخلاق کی تعریف ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میزان میں جو بھاری عمل ہوگا، سب سے زیادہ بوجھل عمل جو ہوگا، سب سے زیادہ بھاری وزن جو ہوگا، وہ حسن اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، لوگوں سے ملاقات کی تو اچھے طریقے سے ملاقات کی، خوش دلی کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، تو ایسی صورت میں قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارے میزان میں جو ہمارا عمل ہوگا وہ سب سے زیادہ بھاری کر دے گا۔ اور اگر ہم نے بدخلقی کا مظاہرہ کیا، بے حیائی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ بے حیا اور بد کلام شخص کو اللہ رب العالمین نہایت ہی ناپسند اور مبغوض رکھتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ مبغوض ہے جو بے حیا ہوتا ہے، بد کلام ہوتا ہے، بد زبانی کرتا رہتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے گفتگو کیا کریں، بہترین طریقے سے گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، من کو موہ لینے والی گفتگو کریں، لاٹھی مارنے والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے اسیر ہو جائیں، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، لوگ آپ کی باتوں کے سننے کے لیے بےتاب ہو جائیں، اپنے بھی سنیں، غیر بھی آ کر کے سنیں۔ ایسی گفتگو ہونی چاہیے، من کو موہ لینے والی گفتگو، کسی کو تکلیف دینے والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کسی کو زخم دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ایک انسان کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے جب ملیں تو نہایت ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنی زبان کو صحیح طور سے استعمال کریں، خوش دلی کے ساتھ اس سے ملاقات کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل المؤمنین احسنهم خلقا، کہ قیامت کے روز کی مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے، مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہو۔ جس کا اخلاق اچھا ہو جائے وہ مومنوں میں اچھا تصور کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ ایک مومن آدمی وہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے درجۃ الصائم، روزے دار کے مقام کو پا لیتا ہے، قیام کرنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے۔ یعنی آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اگر ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے تو روزے دار کے برابر ہمارا مقام ہوتا ہے، ہمارا مرتبہ روزے دار کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے والے کے برابر ہمارا درجہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہم بہترین اخلاق پر چلنے والے ہو جائیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے مقام کو بلند کر دیتا ہے، ہمارے مقام کو اللہ رب العالمین بہت ہی بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو، وہ کامل مومن ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِّسَائِهِمْ خُلْقًا، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اخلاق میں بہتر ہو جائے۔ آج انسان اپنے دوستوں کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، باہر بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، خوش دلی کے ساتھ ملتا ہے، ہنسی خوشی کے ساتھ ملتا ہے، لوگوں کو اذیتوں سے بچاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاتا ہے، لیکن اپنے گھر میں شاید کبھی ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کے غموں کو لا کر کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں اور اپنی عورتوں کے ساتھ بدزبانی اور بدکلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق میں زیادہ بہتر ہو، وہ آدمی بہتر ہے، اچھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ہنسی و خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جس طرح بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں، اسی طرح سے اپنی عورتوں کے ساتھ بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج یہ ہمارے معاشرے اور سماج کی بہت بڑی کمی ہے
کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کا اس قدر ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، کوئی یار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آرام اور راحت کا اس قدر خیال رکھتے تھے، یہ بھی اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ اگر دیکھتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں تو بہت آہستہ سلام کرتے تھے، بہت آہستہ سے سلام کرتے تھے کہ جو سو رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہونے پائے، وہ ان کی نیند نہ کھل جائے، اور جو جاگ رہے ہیں وہ سلام کا جواب دے دیں، ان تک میرا سلام پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خیال کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کا، تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ سن عیسوی کی آمد ہے، چند روز میں ہم بے تحاشا روپے پیسے خرچ کریں گے اور لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، یہ بھی بدخلقی ہے۔ پٹاخوں کے ذریعے سے، آتش بازی کے ذریعے سے اور طرح طرح کے مظاہرات کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پریشان کریں گے، لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کریں گے۔ اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ راتوں میں 12 بجے رات میں پٹاخے داغنا، آتش بازیاں کرنا، ہو ہلہ کرنا، یہ کسی وقت بھی، چاہے وہ نئے سال کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہم کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے امور انجام دیں جس سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جو سو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، آہستہ سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے گا، جو سو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس کی نیند میں خلل نہ پڑنے پائے۔ اور آج ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسانیت شرم سے چور ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ نئے سال پر کسی کو مبارکبادی پیش کریں یا اس میں جو ہے اس قدر حصہ لیں کہ وہ ان کے شانہ بشانہ چلنے لگیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا حسن اخلاق کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی بہتر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، 10 سال آپ کے ساتھ رہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ اگر کوئی کام میں نے کر لیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں یہ کر لیا، اگر کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کو بھی اسی قسم کا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکر اور چاکروں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خادموں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، خود انہوں نے فرمایا کہ میں فحش گو نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی زبان سے فحش بات نہیں نکالتے تھے، اور نہ ہی کسی کو لعنت ملامت کرتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا فحاشا، کہ آپ نہ تو کسی کو لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی بےہودہ گفتگو کرنے والے تھے۔ ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، ہم کو ان کے تمام تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی العقیدہ اور اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب آمین اور رفع الیدین نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور انجام دیے ہیں، اسی طرح سے ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور آمین کہہ لینے سے، رفع الیدین کر لینے سے، سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے منہج کو اپنانے والا نہیں ہوتا ہے۔ نام تو چاہے جو ہم دے دیں، لیکن ہم کو کام کرنا چاہیے۔ نبی کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، تو ہم کو انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم خلقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مجلس کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، وہ ہوگا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، بہترین اخلاق کو پیش کرنے والا، جو لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی اذیت نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، میں سفر پر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کے بعد تم اچھائی کا ارتکاب کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ اور نصیحت کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استقامت اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، لوگوں سے بہترین طریقے سے ملو، اچھے طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرو۔ یہی اصول، یہی طریقہ ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کھٹاس نہ ہو، آپسی محبت اور بھائی چارے کا ماحول قائم رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں، میں ایک دو واقعہ آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ستائے گئے، مسلمانوں پر ان کی زمین تنگ کر دی گئی مکہ کے اندر، یہاں تک کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے، مکہ سے نکل کر کے مدینہ کا رخ کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کافروں کو بھی یہی بات ان کے ذہن میں بھی تھی، ان کے دل میں بات تھی کہ آج مسلمان ہم سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اسی تصور میں تھے کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے گا، آج ان سے چن چن کر کے ایک ایک سے مواخذہ کیا جائے گا، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم واذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سارے کے سارے لوگ آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سارے لوگ آزاد ہو، کسی کا کوئی جرم نہیں ہے، سارے جرموں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیا۔
کتنے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے تھے، کس قدر مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھیں، کس قدر اذیتوں سے دوچار کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا۔ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں پہنچ کر کے فردن فردن لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں نے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ جب آپ پریشان ہو گئے تو جا کر کے کچھ شریفوں سے ملاقات کی۔ ان شریفوں نے، جو طائف کے شریف تھے، شرفا تھے، ان شریفوں نے اور زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیچھے کچھ بچوں کو، اوباشوں کو لگا دیا جو تالیاں بجا کر کے آپ کا ہنسی و مذاق اڑا رہے تھے، آپ کا استہزاء کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارا، اس قدر آپ کو اذیتیں پہنچائیں کہ خون نکل کر کے، سر سے خون نکل رہا ہے، کئی بے شمار زخم تھے، نکل کر کے آپ کے جوتوں میں جا کر کے جم گئے۔ آپ کا جوتا بالکل سرخ ہو گیا۔ اس موقع پر عذاب کا فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کی، آپ اگر کہیے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ان کو پیس دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج اگر یہ میری بات نہیں سنتے ہیں تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ آج نہیں تو کل ان کی ہونے والی اولاد اسلام کو اپنائے گی، میری باتوں کو تسلیم کرے گی، میری باتیں مانے گی۔ اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے ہیں۔ ایک دیہاتی قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے چمٹ گئے اور سوالات کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ ان سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹتے گئے اور ایک بیری کے درخت کے کانٹوں میں آپ کی چادر الجھ گئی۔ آپ ہنسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کو ہنس کر کے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس بیری کے درخت کے کانٹوں کے درمیان بھی اگر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں تم کو سب دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو نے آپ سے آپ کی چادر کھینچ لی، نجرانی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، آپ کی چادر کھینچ لی، اور جس کے نشانات آپ کے گلے میں دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کچھ سوالات کر رہا تھا، آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی اپنی ساری تکلیفوں کو بھول کر کے اس سے خوش ہو کر کے ہنس کر کے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددل کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک یہودی نے آ کر کے آپ نے اس سے قرض لیا تھا، تو جو قرض کی مدت تھی اس سے 3 دن پہلے ہی آ کر کے اس نے تقاضا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ وعدہ خلاف ہیں اور وعدہ خلافی آپ نے کی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اتنے دنوں میں دے دوں گا، ابھی تک آپ نے قرض لوٹایا نہیں، اور بہت ہی زیادہ بدزبانی کرنے لگا، اور بدزبانی میں وہ معروف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، ان کو دیکھ کر کے، جلالی آدمی تھے ہی، ان کو دیکھ کر کے غصہ آیا اور ڈانٹا اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تمہیں اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، تم مجھ سے کہتے کہ آپ اس کے قرض کی ادائیگی کیجئے، تمہیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، تم کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ قرض کی ادائیگی کیجئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کرو اور اسے کچھ زیادہ دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ اصول تھا، ہم کو بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے محبت قائم رہے، ایک دوسرے سے ہم ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہنسی اور خوشی کا مظاہرہ کرتے رہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، اور جب ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوگا، جب ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے مشکلات کو حل کر دے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور آج ہمارے اندر دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑی بھی کہیں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو ہم اس کو بنانے کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ دوسروں سے اپنے بھائی سے ملاقات کر لیں، اپنے بھائی سے مل لیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، تصفیہ کر لیں بیٹھ کر کے، کہ اگر بدگمانی ہو گئی یا اور کوئی معاملہ ہو گیا، نہیں، اگر وہ کھنچ گیا تو ہم بھی کھنچ جاتے، ہم بھی تن جاتے، نہیں، ہم تھوڑی نہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے، آپ چھوٹے ہو کر کے اس کے سامنے چلے جائیے، آپ اس سے جا کر کے معافی مانگ لیجئے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جھک جائیں، اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا بدلہ برائی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا قرآن مجید میں، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، یہ اصول بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیجئے، اگر آپ سے کوئی بدزبانی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اچھی زبان استعمال کیجئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی شان یہ تھی کہ اس نے دشمنوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اس نے دشمنوں کو معاف کر دیا، اس نے دشمنوں سے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ بالکل ویسے ہی ہم کو بھی اپنے دوستوں، دشمنوں، سارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں، ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، اور جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، ہمارے دل مل جائیں گے، تو پھر ہمارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم منتشر رہیں گے، ہم ادھر ادھر رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ملاقات کیجئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، لوگوں سے ملیے، لوگوں سے مل جل کر کے رہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نیکیوں پر چلنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین تو ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، ہم میں سے جو مجبور ہیں اے اللہ تو ان کی مجبوریوں کو ختم کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔